بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يبدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم مصطفى محمد صل على محمد وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حمد ہے اس پروردگار کی تمام عالمین کا رب ہے. تمام ستائشیں اس خدا کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے انسان کو اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور ہمیں نبی آخر سے ان کے مسیح سے جوڑ دیا. اس کا شکر خاص ہے، حمد خاص ہے اس نعمت کے لیے جو عظیم ترین کائنات کی نعمت ہے. جتنا انسان اس کا شکر کرے اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا، اور وہ نعمت ہے نعمت ولایت علی ابن ابی طالب. ہمارا عنوان گفتگو ایمان روح اسلام. خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اور اس خسارے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں اور حق کی سفارش کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی سفارش کریں. گفتگو ہماری ایمان پر تھی کہ ایمان کیا ہے اور کیسے اس خسران مبین سے ہم بچ سکیں. اور کل ہم نے پھر بیان کیا کہ ایمان کے بارے میں جب کل ایمان سے سوال ہوا، کل ایمان مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ الایمان علی اربع دعائم، کہ ایمان کے 4 ستون ہیں. وہ ستون ہم نے 4 بیان کیے تھے. اس میں سے کسی کے ذہن میں اگر ابھی ہو یاد ہے 4 ستون. یہ مجلسیں اس لیے ہے کہ انسان ان سبق کو یاد کرے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرے. وہ 4 ستون کیا تھے؟ وہ 4 ستون یہ تھے الصبر والیقین والعدل والجہاد. ایمان 4 ستون پر قائم ہے. پہلا ستون ہے صبر کا، دوسرا ستون ہے یقین کا، اور تیسرا ستون ہے جہاد کا، عدل کا، اور چوتھا جہاد. یہ وہ ستون ہے جس کے اوپر صبر کی عمارت، ایمان کی عمارت قائم ہے. اب صبر کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ صبر خود 4 شاخوں پر مشتمل ہے. وہ 4 شاخیں کل بیان ہوئی. اب بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یقین تک پہنچے. یقین کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یقین 4 ستونوں پر 4 شعبے ہیں یقین کے.
4 شاخیں ہیں. وہ کیا ہے؟ الیقین علی 4 شعب. یقین 4 شعبے ہیں، یقین کے 4 شاخیں ہیں. علی بصیرۃ الفطنہ وتعول الحکمہ والموعظۃ العبرہ وسنت الاولین. وہ 4 شاخیں کیا ہیں؟ پہلی شاخ ایسی بصارت، ایسی نگاہ، ایسی بینائی جو ہوشیاری اور عقل مندی کے تحت ہے. ہوشیاری اور عقل مندی، یا ہوشیاری سے مراد عقل مندی ہے. بولے کہ بہت ہوشیار بنتا ہے، یہ وہ والی نہیں کہ منفی معنی میں نہیں ہے، مثبت معنی میں ہے کہ عقل مندی کے اوپر بصیرت ہو سکتی. تو ایک ہوتی ہے بصارت جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے کہ جو انسان عقل مند ہوتا ہے نشانیوں کو دیکھ کے باطن تک پہنچ جاتا ہے. بصیرت کی اگر میں تعریف کروں، اس کی ڈیفینیشن کروں، تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ ظاہر کے تمام حجابات کو چیرتے ہوئے باطن کی حقیقت تک پہنچ جانا. ظاہریات کے تمام پردوں کو ہٹاتے ہوئے جو گہرائی کے اندر حقیقت موجود ہے اس کو اپنا لینا، یہ ہے بصیرت. درود بھیجو محمد بصیرت کے معنی سمجھ میں آئے، واضح ہوئے. یہ بصیرت. اب بصیرت یعنی ظاہر میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، لیکن جو بصیرت رکھتا ہے وہ اس میں سے 4-5 معنی اور نکال لیتا ہے. مثال کے طور پہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کے اعضاء آپ کی گواہی دیں گے کہ آپ نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، تو ایک جو بے بصیرت شخص ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی گواہی دیں گے. لیکن جو بابصیرت شخص ہے وہ کہتا ہے بھائی گواہی دینے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں. پہلے وہاں پر موجود ہو، دوسرا صاحب شعور ہو. اگر کوئی گواہی دینے کے لیے آئے اور کہے میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا اور گواہی دینا چاہتا ہوں، تو اس کو نکال دیا جائے گا، بھائی آپ گواہی نہیں دے سکتے. اور دوسرا اگر کوئی دیوانہ اور کوئی پاگل آ جائے گواہی دینے کے لیے تو اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوتی. تو اس سے فوراً بابصیرت معنی کرتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، تمام اعضاء میں شعور موجود. وہ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ وہ تسبیح الہی بجا لاتے ہیں. اب یہ ایک بابصیرت شخص جو ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے. اب ہم جیسا، مجھ جیسا ایک بے بصیرت شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھتا ہے. لیکن جب کسی کی بصیرت کی انتہا ہو، کسی کے اندر بصیرت کی معراج ہو، اور ابن عباس آئے، ابن عباس جیسا تشنہ علم موجود ہو، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی تشنگی تو چاہیے. ابن عباس موجود ہو اور امام علی ہو، اور ابن عباس پوچھیں کہ مجھے بسم اللہ کے معنی بتا دیجئے، بسم اللہ کے معنی کیا ہے. ہم جیسے بے بصیرت لوگ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں. مولا کائنات نے جب بسم اللہ کی تفسیر شروع کی تو ابن عباس کہتے ہیں رات گزر گئی لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں. بصیرت یعنی ایک بسم اللہ کی تفسیر کی ہے، اور اس کے لیے ابن عباس جیسا تشنہ علم تو موجود ہو، ورنہ جس کے اندر تشنگی نہ ہو، پیاس نہ ہو، وہ آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی مجلس سن کے پریشان ہو جاتا ہے. علی اپنا علم جب ظاہر کریں گے جب وہ تشنگی موجود ہے. تو بصیرت ایسی بسم اللہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اس کی تفسیر کی تو اس کے باطن سے، یعنی ظاہر کے پردوں کو چاک کر کے حقائق جب بیان کیے. پوری رات گزر گئی لیکن تفسیر بسم اللہ ختم نہیں. اسی طرح جب کوئی شاگرد ہے اور بصیرت شاگرد ہے، ٹیچر اس کو جب کچھ پڑھاتا ہے، کچھ تعلیم دیتا ہے، 1 چیپٹر پڑھایا تو وہ 2 چیپٹر خود لکھ لیتا ہے، اس سے وہ مختلف علوم نکالتا ہے. لیکن کائنات میں ایک شاگرد ایسا بھی تھا کہ اس کی بصیرت اس انتہا پر تھی کہ فرماتے ہیں، وہ شاگرد فرماتے ہیں نبی کے بارے میں کہ علمنی الف باب، کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باب پہ علم تعلیم دیے. اور بصیرت علی دیکھیے، کہتے ہیں اس ہر باب میں سے میں نے 1000 باب علم کھولے.
یہ بصیرت امام علی ہے. بصیرت ظاہری آیات اور نشانیوں میں دیکھ کے حقائق تک پہنچنا. اگر میں سائنس کی مثال دوں، سیب کا گرنا تو بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن ایک ہی شخص ہے جس نے سیب کو گرنے سے یہ پہچان لیا کہ کوئی قوت موجود ہے جو سیب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور وہ قوت جاذبہ پر یقین لے آیا. جو بصیرت ہوتا ہے وہ نشانیوں کو دیکھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتا ہے پیچھے کیا موجود ہے، حقائق کیا ہے. اس کی یقین کی منزل الگ ہوتی ہے. اور آج کل تو دنیا کے اندر اس پر کام ہو رہا ہے کہ جو ڈیٹا موجود ہے اس کو کیسے انفارمیشن میں بدلیں، کیسے ہم اچھی معلومات میں بدلیں جو ہمارے کام آ سکے. ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب ہے اس کی پوری. اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے ایک مغربی ملک میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی تھی. انہوں نے دیکھا کہ کچھ دنوں میں لوگوں کا جو رسپانس ہے بہت منفی ہے. ان کے حوالے سے لوگوں کا رسپانس منفی ہے، لوگ غصہ ہوتے ہیں، ان کی ریٹنگ خراب آ رہی ہے. اب کچھ پتہ نہیں چل رہا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. اور اپنے طور پہ وہ اپنی تمام چیزیں، تمام ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بندے کو ہائر کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں اچھی رقم دیں گے، تم یہ بتا دو کہ کیا وجہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ اتنے منفی تاثرات کیوں رکھتے ہیں ہمارے بارے میں. ایک وہاں کی ٹرانسپورٹ ہے، ایک یہاں کی ٹرانسپورٹ ہے. وہاں لوگوں کی اتنی فکر ہے اور یہاں چلتی ہوئی ٹرانسپورٹ میں چڑھنا پڑتا ہے، چلتی ہوئی میں اترنا پڑتا ہے. اب تو شکر ہے کچھ بہتری آ رہی ہے. تو اب انہوں نے جو ہے ایسے اچھے مل رہے تھے، قبول کر لیا. ابھی تحقیقات شروع کی کہ بھئی جو ڈیٹا موجود ہے میں کیسے پتہ لگاؤں. کافی تحقیق کی، کافی معلومات کو دیکھا، لیکن کچھ خاص پیٹرن نظر نہیں آیا. حقائق تک رسائی نہیں ہوئی، کافی پریشان تھے. اب انسان جب کسی چیز کی جستجو کرتا ہے، اس پہ تحقیق و تدبر شروع کرتا ہے تو وہ آخر کار نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تحقیق و تدبر کرے، سوچے. کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے لیے جو سوچے، تفکر کرے، تدبر کرے. اور یہ صاحبان بصیرت کی نشانی ہے. تو اسی پریشانی میں تھے. ایک دن ٹریول کر رہے تھے بس پہ، جیسے ہی بس سے اترے تو بارش کی وجہ سے تھوڑا پانی جمع ہوا. اس میں پیر گیا، صاف پانی تھا، تھوڑا سا جمع تھا. پیر گھیلا ہوا تو ان کے تاثرات بھی منفی ہوئے، غصہ آیا. یہ باہر کا ملک ہے، تھوڑا پانی تھا، ورنہ ممکن ہے کہ یہاں جیسے ہی اترتے پیر رکھتے اور بندہ ہی غائب پورا. اب جب وہ پیر ان کے گھیلے ہوئے، ان کے تاثرات منفی ہوئے، اب دماغ نے فوراً سوچنا شروع کیا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے تاثرات اس دن منفی ہو جاتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ اب جب یہ ذہن میں آیا تو انہوں نے وہ ڈیٹا نکالا جو محکمہ موسمیات نے جمع کیا ہوتا ہے. اس معلومات کو، جو ٹرانسپورٹ کی معلومات تھی کہ لوگوں کا جن دنوں میں رویہ منفی تھا، اس سے میچ کرنا شروع کیا، مقایسہ کرنا شروع کیا. تو نظر آیا کہ ہاں جس دن موسم خراب ہے تو لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جیسے ہی بس سے اترتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی پانی میں پیر چلا گیا تو تاثرات منفی ہو جاتے ہیں. اب کمپنی کو جب یہ پتہ چلا، کمپنی بڑی خوشی ہوئی. اس نے پھر ظاہر اس کے لیے پروٹوکول بنایا کہ بھئی لوگوں کو انفارم کریں گے پہلے سے کہ بھئی ہم اترنے والے ہیں، دیکھ کے اترے. لیکن یہ معلومات پہلے بھی موجود تھی، لیکن ہر کوئی یہاں تک پہنچ نہیں پا رہا. تدبر و تفکر کے ذریعے انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ حقائق تک پہنچ جائے. اب یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ایک صاحب بصیرت چاہیے جو ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچے، جو اس منزلت پر فائز ہو جائے بصیرت کی کہ کہے کہ میں اس کی نماز ہی نہیں پڑھتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اس بصیرت تک پہنچنا چاہیے. اگر انسان صاحب بصیرت نہ ہو، آنکھیں ہیں، ظاہری آنکھیں ہیں لیکن اندھا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ سائنسدان ہوتے ہیں لیکن دل اندھا ہے، بصیرت نہیں ہے.
یہ پیچیدہ انسان خود سے بن گیا. ارتقاء رینڈم ہے، ایوولوشن رینڈم ہے، یہ سب تصادفات ہیں، ایکسیڈنٹل ہو رہا ہے سب کچھ. البتہ کوئی صاحب علم ہو تو وہ یہ جانتا ہے کہ ارتقاء کے معنی کے اندر ہی یہ چھپا ہے کہ کمال موجود ہے اور کمال کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے. ارتقاء یعنی ترقی کی طرف جانا. جب آپ کہتے ہیں رینڈم چینجنگ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، ارتقاء نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں ارتقاء رینڈم ہے، تصادف ہے، ایکسیڈنٹل ہے. لیکن جب ماہرین آثار قدیمہ نے، آرکیولوجیکل سائنسدان جو ہیں، جب انہوں نے زمین کھودی ایک جگہ پر، زمین کھود رہے ہیں، مٹی نکل رہی ہے، پتھر نکل رہے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت سا پیالہ نکلا. اب جب یہ پیالہ نکلا تو ان کے خوشی کے اندر سمائے نہیں جا رہے. کیا وجہ ہے یہ پیالہ آپ کو ملا، اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے. کوئی 500 سال پہلے، 600 سال پہلے کسی انسان نے یہ پیالہ بنایا ہے. سوال کیا بھائی پتھر بھی تو نکلے تھے، وہ تو خود سے بنے ہوئے پتھر بھی نکلے تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ پتھر جو ہے کسی انسان نے بنائے ہیں؟ آپ نے اس پیالے پہ ہی کیوں کہا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے؟ بہت خوش ہوئے آپ کو آثار قدیمہ کا عتیقہ مل گیا، آپ کو اینٹیک چیز مل گئی. آپ کو کہنے لگے کہ وہ پتھر جو ہے اس میں کوئی خاص ہمیں نظم و تقارن نظر نہیں آیا. یہ پیالہ، اس کی گولائی بڑی زبردست بنی ہوئی ہے، اس کے اندر سیمیٹری پائی جاتی ہے، تقارن پایا جاتا ہے. یقیناً یہ کسی صاحب شعور نے بنایا ہو. میں کہوں گا آپ کی بصیرت اتنی ہی تھی کہ آپ کو ایک پیالہ جس میں تھوڑا تقارن پایا جاتا ہے، جس میں گولائی پائی جاتی ہے، آپ یہ ماننے کو تیار نہیں یہ خود سے بنا ہے. کہتے ہیں کسی صاحب شعور نے بنایا ہے. اور وہ انسان جو احسن تقویم ہو، جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنا پیچیدہ بنایا ہو، اتنا پیچیدہ کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیاں انسان کا مطالعہ کر رہی ہیں اور آج تک نئے راز منکشف کر رہی ہیں جو ہم پہ عیاں نہیں ہے. تو وہ انسان خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے وہ انسان خود سے بنے؟ اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو تو پھر وہ یہ نشانیاں دیکھتا ہے لیکن اندھا ہوتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ معبود تک نہیں پہنچتا. ایک درود بھیج دو محمد. جو کائنات میں نشانیاں ہیں، امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بیان کی ہیں، جب ہم کی ہے، اور دعائیں پڑھنی چاہیے ہمیں. جب یہ نشانیاں کوئی نہ دیکھ پائے تو امام فرماتے ہیں وہ آنکھیں اندھی ہیں یا اندھی ہو جائے جن کو اس کائنات کے اندر خدا نظر نہیں آتا. تمہیں کہاں خدا نظر نہیں آتا؟ تم ایک ذرے کے اندر جانا شروع کرتے ہو، ایک جلد سے جانا شروع کرتے ہو، اس کے بعد تمہیں سیل نظر آتا ہے، سیل کے اندر مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، پھر ایٹم نظر آتی ہے، ڈی این اے نظر آتا ہے، ڈی این اے کے اندر ایٹم نظر آتے ہیں، ایٹم کے اندر پروٹون نیوٹرون نظر آتے ہیں، اس کے بعد کوارک نظر آتے ہیں، اور ابھی یہیں تک پہنچو، ابھی معلوم نہیں اندر کیا موجود ہے. اور یہ خود سے بن گیا، اور اسی ایٹم سے پھر ایلیمنٹس بنتے چلے جاتے ہیں. یہ کیسے پتا چلتا ہے ایک ایٹم کو کہ جب بچے کی تشکیل پا رہی ہے، اس نے جو ہے لال رنگ اختیار کرنا ہے، سفید رنگ اختیار کرنا ہے، کہاں پہ اس نے بالوں کی شکل اختیار کرنی ہے، کہاں پہ اس نے ناک کی شکل اختیار کرنی ہے. یہ ارادہ پروردگار کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو جو دل کا اندھا ہو اس کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی. امام محمد باقر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے صحابی کی طرف رک کر کے کہا کہ جاؤ ذرا ہارون مکی کہ نابینا ہے ان سے پوچھو محمد باقر کہاں ہے. اب کوئی اور ہو تو پوچھے، آپ اندھے سے پوچھنے کا کہہ رہے ہیں. اب ہارون مکی کے پاس گیا، یہ صحابی گئے ہارون مکی کے پاس، پوچھنے لگے آپ کو پتہ ہے امام محمد باقر کہاں ہے؟ اب اندھے سے کون پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ فلاں شخص آیا ہی نہیں آیا؟
اب یہ پوچھ رہے ہارون مکی سے پوچھ رہے ہیں کہ امام محمد باقر کا آپ کو پتہ ہے؟ کہنے کیوں نہیں معلوم؟ سامنے اشارہ کیا، سامنے تو کھڑے. کہنے لگے تم تو اندھے ہو، تم کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگے میں ظاہری آنکھوں کا اندھا ہوں، دل کا اندھا نہیں ہوں. محمد والے محمد صلوات. یا بہتر کہوں تو یوں کہوں اندھا وہ ہے جسے نور امامت نظر نہ ہے. بہت سے لوگ ایسے تھے نبی کے ساتھ اور علی کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو نور ولایت، نور نبوت، نور امامت نظر نہیں آتا. یہ لوگ اندھے تھے. تو بصیرت وہ دل کی آنکھ ہے جو نور امامت کو دیکھ لیتی ہے. ایک درود بھیج دو محمد اس سے بہتر درود ختم کرو. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. سورہ یوسف کے اندر ارشاد ہے قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی البصیرہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کامل بصیرت کے ساتھ. دین ایمان عقل کے مقابل میں نہیں ہے. دین ایمان عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بصیرت موجود ہے. بہتر کہوں تو عقل کی معراج ہے ایمان. عقل استدلال تک آتی ہے، پھر نشانیوں پر آتی ہے، اب نشانیوں سے آگے ایمان لے کر جاتا ہے انسان کو. دعوت دی، میں دعوت دیتا ہوں کامل بصیرت کے ساتھ، بصارت نہیں بصیرت کے ساتھ. اب یہ دین بصیرت ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں اور مجلسوں میں ہوتے ہیں جہاں جب ذکر کرتے ہیں قول صادق، امام صادق نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، امام علی نے فرمایا. مطلب کتنی بڑی عظمت ہے کہ انسان ایسے اللہ کے خاص بندوں کی صحبت میں بیٹھے اور ان کی صحبت کو سنے کہ جن کا کلام نور ہے، جن کے در پر ملائکہ کی آمد ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جو ملائکہ میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ملائکہ کی خواہشیں ان میں شامل ہو جائیں. مختلف واقعات ہیں اس پہ، جنگ احد میں یا پھر مباہلہ کے اندر مختلف مقامات پہ. جب جنگ احد میں جبرائیل نے دیکھا کہ علی کیسے رسول خدا پر جان پہچانی کر رہے ہیں تو آسمان سے نازل ہوئے اور کہنے لگے یا علی، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علی کیسے آپ پر جان پہچانی کر رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. اور یہ سنتے ہی جبرائیل نے پلٹ کے کہا فانا منکما، اور میں آپ دونوں میں سے ہوں. یعنی علی اور نبی کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جبریل میں شامل ہو جائیں یا ملائکہ میں شامل ہو جائیں، بلکہ جبریل کی خواہش ہے وہ نبی اور علی کے ساتھ شامل ہو. امام موسیٰ کاظم نے اپنے صحابی سے فرمایا بصیرت کا دین ہے یعنی کیا مطلب اس کا؟ کن عالما او متعلما، یا عالم بنو یا علم کی تلاش میں عالم کے شاگرد بنو. ولا تکن امعا، امعا نہ بنو. اب اما ایک ایسا لفظ ہے جو عرب تھا جو صحابی تھا وہ بھی اس کو صحیح طرح نہیں سمجھ پائے. پلٹ کے پوچھا کہ اما کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اما وہ شخص جو کہتا ہے میں عوام کے ساتھ ہوں،
جو سب کر رہے ہیں وہی کر رہا ہوں. تو صاحب رائے بنو, صاحب بصیرت بنو, یا عالم بنو یا متعلم بنو. ہماری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو ماہر بھی نہ ہو اور ماہر بن بھی نہ رہا ہو. یا تو ماہر بنو کسی علم کے اندر. ابھی جو کہا نا کہ عوام جو عوام کے ساتھ ہوتے ہیں اور عوام کی رائے پہ ہوتے ہیں, بہتر کہوں تو فیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سے معاملات ہیں. میں بھی عوام ہوں. یعنی اگر آپ میڈیکل کی بات کریں, علم طب کی بات کریں, تو میں وہاں پر ایک عام آدمی ہوں. میں اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی عالم ہے تو اس کو پھر جو ہے سب کچھ آنا چاہیے. اس سے وہ علم طب بھی پوچھتے ہیں, اس سے وہ خوابوں کی تعبیر بھی پوچھتے ہیں, اس سے وہ آپ کو فزکس بھی پوچھتے ہیں اور کیمسٹری بھی پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی اسپیشلائزیشن اس کے اندر نہیں ہے. وہ وہاں پہ عام ہے, عام آدمی ہے. تو اب جب آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی پیٹ میں درد ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کسی میڈیکل کے جو ماہر ہے اس کے پاس جائیں گے. اگر عوام کے پاس جائیں گے تو عوام تو بہت ماہر ہے طبابت میں, سب نسخے رہتے ہیں, اپنے اپنے ٹوٹکے بتاتے ہیں. پیٹ میں درد ہے, میں نے یہ کھایا تھا, ٹھیک ہو گیا, آپ بھی کھا لیں. کیسے پتا جو درد آپ کے ہے اس کے بھی وہی درد تھا؟ کرونا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, پیاز کھا لیں, سنا مکی کھا لیں. اور بیچارے سنا مکی کھا کے نظام ہاضمہ خراب ہوا, دنیا سے چلے گئے. تو اگر آپ ماہر کے پاس نہیں جائیں گے, عوام الناس کے پاس جائیں گے, تو ہلاکت ہے ہر شعبے کے اندر. یہ جو نظام مرجعیت ہے, یہ کیا ہے؟ اسی حدیث پر تو قائم ہے کہ یا تو خود دین کے اندر عالم بنو یا عالموں کے نوکر بن جاؤ. یا تو خود دین کے اندر عالم بنو. اسی کو کہتے ہیں مرجعیت, یعنی رجوع کیا جائے. مرجع جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, اور جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ مرجع کہلاتا ہے. تو یہی نظام ہے اس حدیث کے مطابق. یا تو خود عالم بن جاؤ, علم حدیث پڑھو. ابھی عالم نے پوری زندگی لگائی ہے صرف معصومین کی کردار کو, کلام کو سمجھنے کے لیے. علم حدیث اس نے پڑھا, علم کلام پڑھا, پھر اس نے علم رجال کی تحقیق کی, پھر فلسفہ اسلامی اور حکمت اسلامی پڑھا, پھر علم اصول, علم فقہ. یہ تمام علوم پڑھتے پڑھتے جب اس کو 40 سال ہو گئے, 40 سال گزر گئے زندگی کے نہیں پڑھنے کے, تب جا کے وہ مرجعیت کے مقام پر پہنچتا ہے. آسان نہیں علم بننا یا پھر ان کو فالو کرنا جو صاحبان رائے ہیں, جو عالم ہیں. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یہ ایمان ایک مفصل موضوع ہے. آج 9 مجلسیں ہو گئی اور ابھی ہم دوسرے ستون کے پہلی شاخ پر آئے. امام نے ایمان کے ستون بتائے, دوسرے ستون کے پہلی شاخ پہ آئے. 4 ستون تو تقریباً 16 شاخیں بنتی ہیں. اب اس کو میں انشاءاللہ کل جتنا ہو سکا بصیرت کے اوپر بیان کروں گا اور آگے بڑھیں گے, یقین کے اوپر بیان کروں گا. بس یہی پہ بات کو تمام کرتا ہوں. لیکن اگر انسان کے اندر نور بصیرت نہ ہو, عقل ایمانی نہ ہو, تو یہ اس قدر مہلک ہے کہ علی جیسے شخص کو لوگ قتل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. اگر انسان دین کے اندر داخل ہوا ہو لیکن دین انسان کے اندر داخل نہ ہوا ہو, تو کربلا میں لوگ حسین کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی کرو ہماری نماز قضا نہ ہو. بصیرت نہ ہونا کتنا خطرناک. آج آقا حسین کے مسائل, ان کی رخصتی اور مسائل پڑھنے لگا, بہت مشکل ہے ان کے مسائل پڑھنا. وہ حسین کہ جب تک عباس, قاسم اور تمام اصحاب وفا زندہ تھے, سب کی کوشش یہ تھی جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو کوئی زخم نہ آئے, حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن ایک وقت آیا کہ سب شہید ہوئے, عباس بھی چلے گئے,
اکبر نور نظر لے گئے، عباس سے آقا کی قبر ٹوٹ گئی عباس کی طرف سے۔ امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے، اپنے بیٹے کے خیمے میں آئے، جیسے ہی بابا کو خاک و خون میں دیکھا سید سجاد پڑا کہنے لگے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجیے، مجھے سہارا دے کے بٹھائیے۔ پھوپھی اماں نے سہارا دے کے بٹھایا، فوراً تڑپ کے پوچھا بابا آج قوم اشقیاء اور ہمارے درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ بابا حسین نے مختصراً کہا کہ زمین کربلا ہمارے خون سے رنگین ہوئی۔ یہ سننا تھا، فوراً تڑپ کے پوچھے اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا قد قتل، علی اکبر مارے گئے۔ اب یہ سننا تھا، اور تڑپ پڑی، پوچھا اینا عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے دیکھا کہ بیٹا سوال کر رہا ہے اور تڑپ اٹھے گا، جواب کو بہت مختصر کیا، بیٹا بس اتنا جان لو کہ اب مردوں میں یا صرف تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا، باقی سب شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا، کہا پھوپھی اماں تلوار دیجئے، مجھے عصا دیجئے۔ امام حسین نے کہا بیٹا عصا اور تلوار کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے عصا سے سہارا لوں گا اور آپ کے راہ پہ جہاد کروں گا، تلوار چلاؤں گا۔ امام حسین نے کہا بیٹا تم سے جہاد ساقط ہے۔ دل میں حسین نے کہا زین العابدین ابھی تمہارا جہاد باقی ہے، تمہارا جہاد جہاد ہے۔ بہنوں کے خیمے میں آئے، زینب و کلثوم اور رقیہ سامنے موجود ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، دل منقلب ہوتا ہے کہ آقا نے کیا جواب دیا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا جب بہنوں نے پوچھا ہوگا حسین ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے، اس بیابان میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا ایتینی بثوب العتیق، بہن ایک پرانا کپڑا ہے وہ لے آؤ۔ حسین فرزند رسول پرانے کپڑے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پرانے کپڑے منگوائے، اب وہ کپڑے ویسے ہی پرانے، اس کو پارا پارا کرنا شروع کیا، اس کپڑے کو پارا پارا کر کے زیب تن کیا تاکہ کوئی یہ کپڑے اتار کر نہ لے جائے۔ رخصت ہوئے، خیام سے کیسے رخصت ہوئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، سکینہ سے کیسے رخصت ہوئے یہ اللہ بہتر۔ ایک طرف میدان میں آئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، میدان میں آئے، صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف مڑ کے دیکھا، رخ کیا اور کہا یا اصحاب الفرسا، اے میرے باوفا اصحاب، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، کہاں ہو، میرا جواب نہیں دیتے۔ اے عباس، اے قاسم، تمہیں بلاتا ہوں تم آواز نہیں دیتے، پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا اور میرا وفا کا رشتہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، لیکن تم لوگ وہاں چلے گئے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ امام حسین میدان میں آئے، جہاد شروع کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے ہم نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے بھائی کو مار دیا ہو، جس کے بچوں کو مار دیا ہو، جس کے بھتیجے کو قتل کر دیا ہو اور اس شجاعت سے جنگ کر رہا ہو۔ حسین جنگ کرتے جاتے تھے، کہتے تھے تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے عون کو مارا، تم نے محمد کو مارا۔ حسین حملہ کرتے تھے، یہ 30,000 کا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا تھا۔ امام حسین کے جسم پہ 50 کے قریب زخم آئے، جب 50 کے قریب زخم آئے تو امام کے خون جاری تھا۔ امام کچھ دیر راحت کے لیے، استراحت کے لیے، آرام کے لیے ٹھہرے۔ گھوڑے پر امام حسین، خون جاری ہے، 50 زخم جسم پر موجود ہے مقتل کے مطابق اس وقت تک، اور کمزوری ہے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک طرف ادھر متوجہ ہوئیے گا۔ امام ابھی سلجنا پر سوار تھے، کچھ راحت کرنا چاہتے تھے کہ ایک شکی نے پتھر مارا جو حسین کے سر پہ، جب آقا حسین کے سر پہ پتھر لگا، خون جاری ہوا،
اپنے ابا کے دامن کو اٹھایا, خون کو پوچھنا چاہا, ایک شکی نے تیرے سے شعبہ مارا جو حسین کے سینے میں آ کر پیوند ہوا. تیر سینے پہ لگا, سینے میں جا کے لگا اور پشت سے نکلا. تیرے سے شعبہ نکالا نہیں جا سکتا, وہ آگے سے مڑا ہوا. اب تیرے سے شعبہ جب آقا حسین کو لگا, آقا حسین نے جھک کر تیرے سے شعبہ کو پشت سے نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. اب آقا حسین تو جناب پر ڈگمگانے لگے. کبھی گرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, کبھی بائیں جانب گرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. اب یہاں پر ذاکرین عوام کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذوالجلال نے گھٹنوں کو ٹیکا. اللہ کی قسم مقتل میں میں نے ایسے نہیں دیکھا. مقتل میں یہ لکھا ہے کہ حسین ذوالجلال پر تھے کہ ایک شکی نے آ کے پہلو میں نیزہ مارا. حسین بائیں رخسار کے بال زمین کربلا پر آ گرے. جسم تیروں سے بھرا تھا, کچھ لمحے کے لیے حسین تیروں پر معلق تھے. حسین ناظرین پر دیکھنا زمین. حسین زمین کربلا پر کھڑے ہوئے. ایک شکی آگے بڑھا, حسین کے شانے پر وار کیا. مولا نے پلٹ کر اس کو وار کیا. دوسرے نے آ کے مولا کے کندھے پر مارا تو آقا حسین زمین کربلا پر گرے. اب جب اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھتے ہیں دوبارہ گر پڑتے ہیں. کمزوری کا یہ عالم ہے, اٹھ نہیں پا رہے. حسین سرزمین کربلا پر گر گئے. شمر نے کہا معلوم نہیں حسین زندہ ہے کہ نہیں. کسی نے کہا جاننا چاہتے ہو زندہ ہے کہ نہیں, خیام پہ حملہ کروا دو. شمر نے کہا خیموں پہ حملہ کر دے. خیموں پہ حملہ شروع ہوا. آقا حسین جب اٹھ نہیں پا رہے تھے, اپنی ساری توانائی کو جمع کیا, کوہنیوں کا سہارا لیا اور ان کا کہنے لگے ان لم تکن دینان کنت احرارا فی دنیاکم. اگر تم لوگ دین و ایمان نہیں رکھتے, آزاد مرد بنو, خیام پہ حملہ نہ کرو. پہلے حسین کا کام, تمہاری جنگ مجھ سے ہے, خواتین کا کیا قصور. بس یہ سننا تھا. حسین پر حملہ شروع کیا, حسین کو گھیر لیا. سنان نے روایت کے جملے, سنان ملعون نے نیزہ نکالا اور نیزہ امام کے سینے میں مارا. پھر نیزے کو نکالا امام کے گلے میں. پھر امام نے سہارا لے کر بیٹھے. ایک شکی نے تیر چلایا جو امام کے گلے پہ لگا. امام نے خون کو چلو میں لیا اور اپنے چہرے کو خضاب کیا اور کہا ایسے میں اپنی جد سے ملاقات کروں گا. بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ. عمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ حسین کے ارد گرد جمع ہے, کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا. جو آگے بڑھتا ہے پھولی گیا کانپتے ہوئے آیا. دیکھا حسین بیٹھے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آگے جائے. کوئی آگے جاتا ہے, کسی کو لگتا ہے محمد مصطفیٰ بیٹھے, کسی کو لگتا ہے علی مرتضیٰ بیٹھے. ایک وقت آیا, حسین نے دیکھا, حسین نے محسوس کیا کہ سینہ بھاری ہو رہا. وقت آخر جہاں جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو, سینے کے بٹن کھول دیے جاتے ہیں, دکھمے کھول دی جاتے ہیں تاکہ آرام سے سانس لے سکے. وہ حسین جو اتنا زخمی تھا, ایک بار دیکھا کہ سینہ بھاری ہو رہا ہے, آنکھوں کو کھولا. وشبر جالس علی صدرہ, شبر سینے پر سوار ہے. فرمانے لگے اذ رکبت مرکبا عظیما, شبر تو بہت عظیم جگہ بیٹھا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کا رسول اکرم بوسہ لیا کرتے تھے. اور یہ سارا منظر زینب کبریٰ دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, فریاد بلند کر رہی تھی, واہ واہ حبیبہ. تمہارے ساتھ تو دیکھ رہا ہے فرزند رسول کو شہید کیا جا رہا ہے. شبر نے اپنا کن خنجر چلانا شروع, لیکن معجزے سے گلوئے شبیر پر خنجر کا اثر نہ ہوا, کیونکہ یہاں پہ فاطمہ نے, نبی نے بوسہ دیا تھا. اب جملے ہیں روایت کے کہ شبر نے حسین کے لاشے کو, حسین کے جسم کو پلٹا